لیکن یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ وہ مالک و مختار، کہ نہ جو وہ جسم رکھتا نہ وہ روح رکھتا۔ اب اس نے اعلان کر دیا کہ میرے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ نہ وہ دل رکھتا جو پسند کرے، پسند رکھنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ پسند ہونے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے۔ دل ہوگا تو پسند کی جائے گی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے یا پسند کرتے ہیں تو اظہار نہیں کرتے۔ سلامت رہو میرے بھائی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بیان کر دیتے ہیں لیکن یہ وہ بیان کر رہا ہے نہ وہ روح رکھتا نہ وہ جسم رکھتا، جسم نہ رکھتا نہ روح رکھتا۔ وہ صاحب قلب نہیں ہے لیکن خالق قلب ہے، خالق قلب ہے، قادر مطلق وہ ذات ہے۔ اب وہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر میں نے کسی دین کو پسند کیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اب اسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ دین اسلام تو نے کیوں پسند کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے کہ جس کو جو تو پسند کر رہا ہے؟ تو اب ہم پوچھے کس سے؟ سوال یہ ہمارے سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اس دین اسلام کی تصدیق کرنے کس کے پاس جائیں؟ اب ہم نے کہہ دیا کہ وہ دین پسند کر رہا ہے تو عالم اسلام نے ہم کے بڑھ کے آواز دی کہ توبہ توبہ، معذلہ سما معذلہ، آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ تو جسم رکھتا نہیں، وہ تو دل رکھتا نہیں، آپ کیا ہے وہ دین کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا تعجب تو اسی پہ ہے جن کو دین سے نکالا گیا ہو وہ ہم پہ دھمکی دے رہے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تعجب تو ہمیں اسی بات پر ہے جو دین سے خود خارج ہو گئے وہ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو پسند کیا۔ ارے قبلہ قرآن میں لکھا ہے، آپ اپنے مفتی سے بھی پوچھ لیجئے، آپ اپنے مولوی سے پوچھ لیجئے، اگر اس کا یہ ترجمہ نہ ہو تو میں یہاں پر ہوں، مجھے بلا لیجئے گا کہ میرے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین فقط دین اسلام ہے۔ اب عالم اسلام نے سوال کیا کہ دیکھیے ایسے نہیں مانا جائے گا، صرف ایک شخصیت سے مانا جائے گا جس کی سب مانتے ہو۔ ایک ایسی شخصیت سے پوچھا جائے گا جس کی سب مانتے ہو۔ اما سب نے تو رسول اللہ کی نہ مانی، سب نے تو رسول اللہ کی نہ مانی۔ اگر سب رسول اللہ کی مان لیتے تو غدیر نہ ہو جاتے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اگر سب نے رسول اللہ کی مان لی ہوتی تو سب غدیری نہ ہو جاتے۔ کہا نہیں چلیے، میں نے کہا کس کے پاس؟ کہا بھائی خواجہ معین الدین چشتی۔ چلتے ہیں خواجہ کے دربار میں، خواجہ کی خدمت میں۔ خواجہ ایک ربائی کہتے ہیں، خواجہ سے پوچھا ہم نے دین کیا ہے؟ انہوں نے ربائی کا ایک ٹکڑا پڑھا، دین است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ آج 1400 سال سے عالم اسلام، عالم مسلمان ایک نعرہ لگا رہا ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں۔ 1400 سال سے اسلام جو ہے، دین جو ہے وہ حسین کی پناہ میں ہے۔ اما جو دین حسین کی پناہ میں ہو کے مٹ نہ سکا، تم ہم پہ ظلم کر کے، تم ہم کو قتل کر کے، تم ہم کو مار کر کے، ہم شیعہ بھی جو ہے وہ بھی حسین کی پناہ میں ہے، تم مٹا نہ پاؤ گے۔ تم ہمیں مٹا نہ پاؤ گے، ہم پہ حسین کی پناہ میں ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ بادشاہ قسم خدا کی، حسین بادشاہ ہے میرا قسم خدا۔ انہیں کیا پتا حسین کا اختیار کتنا ہے؟ کیا پتا انہیں علی کے لال کا اختیار کتنا ہے؟ اشارہ کرتے تو کائنات سمٹ کر آ جائے جس کے پاس۔ اس ذات کو حسین کہتے ہیں قسم خدا کی۔ ایک معجزہ سناؤں آپ کو، ابھی انشاءاللہ 40 کے دن نزدیک آ رہے ہیں، 40 کے دن انشاءاللہ نزدیک آ رہے ہیں۔ بی بی سے دعا ہے کہ جن جن کے دلوں میں حسرت ہے کربلا کی زیارت کرے، اس ذکر کے صدقے میں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔
ہاں بڑی بڑی میڈیا نے، بڑے بڑے ملکوں کی میڈیا نے اسی کربلا میں جب میپ کو ناپا اور وہاں کے بڑے بڑے انجینئر نے جب دائرے کو ناپا تو ایک تعداد کو بیان کیا کہ ایک وقت میں کربلا میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. ایک وقت میں کربلا کے دائرے میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں سما سکتے، لیکن انہی بڑے بڑے ملکوں کی بڑی بڑی ٹی ویوں پر بڑی بڑی میڈیا نے کسی سال 1 کروڑ، کسی سال 1.5 کروڑ، کسی سال 2 کروڑ، کسی سال 2.5 کروڑ، کسی سال 3 کروڑ، کسی سال 3.5 کروڑ، کسی سال 4 کروڑ، کسی سال 4.5 کروڑ، کسی سال 5 کروڑ. اب انہوں نے پلٹ کے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے کہ اتنی بھیڑ جا کر رہی ہے؟ میں نے کہا بھیڑ کو نہ دیکھو، یہ دیکھو خدا کا جب حسین ہو جاتا ہے تو دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، کربلا بڑی ہو جاتی ہے. جب حسین بلاتا ہے تو کائنات چھوٹی ہو جاتی ہے، کربلا بڑی ہو جاتی ہے. آج تقابل کرتے ہیں کعبے کا اور کربلا کا. کعبے میں کتنے جاتے ہیں؟ 20 لاکھ 30 لاکھ، لیکن اتنا مجمع ہونے کے بعد بھی وہاں پانی بیچا جاتا ہے. سلامت رہیے. اتنا کم مجمع ہونے کے بعد بھی کعبے میں پانی بانٹا جاتا ہے. یہ حسین کا معجزہ ہے قسم خدا کی. لاکھوں کا لشکر، کروڑوں کا لشکر، سبیلیں لگی ہوئی، کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا. یہ حسین کی ذات ہے، یہ حسین کا معجزہ ہے قسم خدا کی. اب ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی مجلسوں میں صرف اپنے اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے امام کے غلاموں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے صحابوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ہمارے بھی ماننے والوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ہمارے بھی خلیفاؤں کا تذکرہ نہیں کرتے. بھائی جا کے سنیے گا، بس تھوڑی دیر کی زحمت ہے. ہمارے خلیفاؤں کا بھی تذکرہ آپ کی مجلسوں سے ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ بتائیے جب رسول خدا نے غدیر میں اعلان کیا تھا تو کتنے لوگ تھے؟ جب رسول خدا نے چوراہے کے میدان پر جب ولایت علی کا اقرار کروایا تھا کتنے لوگ تھے؟ کا 1.25 لاکھ حاجی تھے. میں نے کہا 1.25 لاکھ حاجی تھے نا، سب کے نام آپ کو یاد ہیں؟ بھائی میرے ساتھ چلیے گا قسم خدا کی. 1.25 لاکھ تھے حاجی، سب کے نام آپ کو یاد ہے؟ کہا نہیں 1.25 لاکھ کے تو نہیں یاد. میں نے کہا 1 لاکھ کے یاد ہے؟ کہا نہیں 1 لاکھ کے بھی نہیں یاد ہے. میں نے کہا 80,000 کے یاد ہے؟ کہا 80,000 کے بھی نہیں یاد ہے. میں نے کہا 40,000 کے یاد ہے؟ کہا 40,000 کے بھی نہیں یاد ہے. کہا 20,000 کے یاد ہے؟ کہا نہیں 20,000 کے بھی نہیں یاد ہے. میں نے کہا تعجب قسم خدا کی آپ کی عقل پر میں کرتا ہوں، آپ کو 20,000 صحابیوں کا نام نہیں پتا اور ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم 3-4 کا تذکرہ نہیں کرتے. لگاتے ہیں آپ 3-4 کا تذکرہ نہیں کرتے. آپ پہلے اپنے اصحابوں کے نام تو پوچھے قسم خدا کی. احمد بن حنبل کا لڑکا قلم و کاغذ لے کے آیا اور کہا کہ مجھے صحابہ کی فہرست لکھنی ہے. اے بابا مجھے صحابہ کی فہرست کے نام لکھوانا شروع کیے. پہلے 3 خلیفاؤں کا نام لکھا اور اس کے بعد پھر 13 نام لکھوائے. بیٹے نے قلم رکھا، کاپی رکھی، کہا بابا کوئی بغض کی انتہا نہیں ہو گئی؟ بابا یہ کوئی علی سے بغض کی انتہا نہیں ہو گئی؟ 13 صحابیوں کا نام لکھوا دیا، پتہ نہیں کس کے نام لکھوائے. علی کا نام لکھوایا، وجہ کیا ہے؟ کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے رخت جگر، تو نے صحابہ کی فہرست مانگی ہے، اہل بیت کی فہرست. علی اہل بیت میں سے قسم خدا کی. اب یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں آپ؟ بھئی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے قسم خدا کی. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے. پھر ہم بھی ایک سوال کریں گے آپ سے، جب مسجدوں کے لیے چندہ مانگنے جاتے ہیں، جب مسجدوں کے لیے چندہ مانگنے جاتے ہیں پھر سب کے دروازے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ سے مانگیے. پھر کیوں مانگتے ہیں آپ؟ کس کے نام پہ مانگتے ہیں؟ تو الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ کو جھانکیے کہ دروازے پہ سب کے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ سے مانگیے. اما فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ جا کے مانگنا. اب ہم کعبے میں گئے نہیں پہنچے، ہم کعبے میں گئے، ہم نے تقریبات کیا، اندر سے علی کے علاوہ کوئی ذات ہی نہیں، تو ہم نے علی سے مانگنا شروع کیا
اور علی تو اس ذات کا نام ہے جو کہہ رہا ہے میں قبر میں آؤں گا، میں حشر میں آؤں گا، میں محشر میں آؤں گا، میں بھولے صراط پر آؤں گا، میں تمہارے لیے ہر منزل پہ آتا رہوں گا، تم مجھے یاد کرتے رہنا۔ اب وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی بلائیں گے، ہمارے ماننے والے بھی آئیں گے، ہم بھی بلائیں گے، ہمارے ماننے والے آئیں گے، اما جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آئے، جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آئے وہ مردے کی قبر میں مدد کرنے آئے گا۔ ہاں، اپنے عقائد کا مقابلہ ہمارے عقائد سے کرتے ہیں، ہمارے عقائد سے اپنا عقائد کو مت ملاؤ۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے چاہنے والا انتقال ہوا اس کے، اور اس کی میت لے کے ہم قبرستان گئے، قبر میں دفن کیا، دفن ہونے سے پہلے ایک مولوی نے، ایک ذاکر نے اس کی تلقین پڑھائی، اور تلقین پڑھانے سے پہلے کہا اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اب یہ بتائیے کہ وہ مردہ ہے، سنایا کس کو جاتا ہے؟ جو کان رکھتا ہو سمجھایا کس کو جاتا ہے؟ جو عقل کام کر رہی ہو، روح ہو جسم کے اندر۔ اما ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے مردے کا دماغ نہیں خراب سمجھتے، تو محمد کا دماغ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر میرے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ حسین، دین حسین، دین کی پناہ حسین، بادشاہ حسین۔ قسم خدا کی اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی لغت میں ہم اس آیت کا ترجمہ کریں تو اس آیت کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اگر خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ حسین ہے۔ سلامت رہیے، اگر خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو حسین ہے۔ عزاداروں اپنے مقدر پہ فخر کیا کرو، اپنے تقدیر پہ فخر کیا کرو، کم سے کم اس مسئلے پر اللہ کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہے۔ اس نے ہمیں حسین جیسی ذات دی ہے، قسم خدا کی۔ اس فرش عذاب بلا کر ہمارے مقدر کو بلند کیا، ہمارے تقدیر کو بلند کیا، ہمارے نصیب کو جگہ دی، ہمارے آنکھیں کو یوسف اشک عطا کیا۔ اور کیسے یوسف جو کسی مصر کے بازار میں نہیں، صحرا کے رومال میں جگہ پاتے ہیں۔ یہ حسین کی ماں کی ہمارے لیے دعا، یہ حسین کی ماں کا ہمارے لیے معجزہ، یہ حسین کی ماں نے ہمیں مقدر دیا ہے، یہ حسین کی ماں نے ہمیں تقدیر دی ہے کہ تم میرے لال کے جانے والے ہو، جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے تب تک میں قدم نہیں رکھوں گی۔ یہ حسین کی ماں نے ہم کو دعائیں دی، قسم خدا کی ہماری جانیں قربان ہو ہمارے مولا پر، یہ وہ ہمارا مولا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہی رسول کا نواسا اور یہی دشت نوا، یہی 70 قدم سے ایک بی بی پسر ساتھ سے کہہ رہی ہے، پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جائے کو شمر کن خنجر چلا رہا ہے۔ یہ بڑی قیامتیں کی شبیں گزر رہی ہیں۔ اسلام کو بچانے والے دو ذات ہیں، ایک بھائی کی ذات اور ایک بہن کی ذات، ایک علی کا بیٹا ہے، ایک علی کی بیٹی ہے۔ ایک نے سر دیا ہے حسین، جس نے اپنا سر دیا اسلام کو بچانے کا، اور ایک ہے بی بی زینب جس نے اپنی سر کی چادر دی ہے اسلام کو بچانے کا۔ ہار باب عزا، بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، آپ سب کی جائز حاجات کو بی بی قبول فرمائے۔ شام کا منظر سنو گے، یہی بیویاں ہیں خیموں میں، ظالم خیموں میں آگ لگاتے ہیں، بی بی ایک خیموں سے دوسرے خیموں، دوسرے خیموں سے تیسرے خیموں۔ سید سجاد سے آواز کہتی ہے، سید سجاد ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم اسی خیمے میں رہ کے جان دے دیں یا اپنے پردے کو بچا دیں۔ سید سجاد کہتے ہیں اے بیویوں، جان بچانا واجب ہے، قسم خدا کی یہی کربلا کی خاک ہے، اور بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، خیمے جل گئے قسم خدا کی۔ ایک روایت سنو ہو میں نے زحمت تمام کی قسم خدا کی، جب حضرت باب الحوائج آتے ہیں اجازت لینے کے لیے امام حسین کی، کیونکہ علم برآمد ہونے والا ہے تو مناسب یہی ہے کہ حضرت غازی کے دو بن سنو بس مصائب کی۔ جب باب الحوائج سقائے سکینہ، سکینہ کی پیاس کی آس، اللہ اکبر، جب اجازت لینے آیا اپنے آقا سے، آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیں۔ اے میرے عباس، میں تمہیں لڑنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اے عباس، تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تم نہیں رہو گے میری فوج کو سنبھالے گا کون؟ دیکھا اتنے میں حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا۔ اے آقا حسین، اب تو ضعیف بھی مارے جا رہے ہیں،
اب تو مجھے لڑنے کی اجازت دے دیں۔ اے عباس میں تمہیں لڑنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تم میری فوج کے علم بردار ہو، میں تمہیں لڑنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ دیکھا اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے لاشیں آئے۔ کہا اے آقا حسین اب تو گود کے بالے بھی مارے گئے، اے آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیں۔ اے میرے عباس میں تمہیں لڑنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تم میری فوج کے علم بردار ہو۔ نہیں ملی اجازت، خیمے کے باہر آئے، تلوار کا ٹیک لے کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ علی کا لال دیکھا ایک خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کوزہ لے کے اپنے ماتھے پر اپنے لبوں پر لگا رہے ہیں، شاید ایک قطرہ میسر ہو جائے۔ خیمے کی طرف بڑھے، دیکھا ایک 4 سال کی بیوی ایک مشکیزہ لیے کبھی اپنے پیشانی پہ لگا رہی ہے، کبھی اپنے گالوں پہ لگا رہی ہے۔ خیمے کے اندر آتے ہیں، کہتے ہیں بیوی کیا بات ہے؟ اے امو مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، اے امو مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ اے سکینہ میں کیا کروں میری بھتیجی، آپ کے بابا مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتے، مجھے لڑنے کی اجازت دلوا دیجیے تاکہ میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے خیمہ حسینی میں آئے اور کہا کہ اے عباس اب تم منظوری بھی ایسی لائے ہو، اب تم خواہش بھی ایسی لائے ہو جس کو میں رد نہیں کر سکتا۔ ہاں دعاؤں میں مانگا تھا نا حسین نے سکینہ کو، جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن اے عباس جانے سے پہلے بی بی زینب سے ضرور مل لینا۔ اب عباس حسین کے خیمے سے نکل کر شہزادیوں کے خیمے میں آئے اور بیبیوں نے حلقہ بنا کر کہا اے بیبیوں اب میں تم سے پردوں کی اجازت واپس لیتی ہوں، کیونکہ میرا عباس اب جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب بابا نے کہا تھا اے زینب اسی کوفے میں تم آئی ہو، لیکن ایک کوفہ وہ ہوگا کہ جب کوئی بھائی نہیں ہوگا تم اسیر کر کے اسی کوفے میں لائی جاؤ گی، تمہاری سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، تمہیں درے لگائے جائیں گے۔ بھیا میں نہیں سمجھ پاتی تھی کہ جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس کے سروں سے کوئی چادریں چھین سکتا ہے، ارے اس پہ کوئی ظلم اٹھا سکتا ہے، لیکن بھیا آج میں سمجھ گئی کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ عباس نے اجازت لے کے بیویوں کو سلام کر کے اب کربلا کی زمین پر آئے جنگ لڑنے۔ علی کے لال نے وہ جنگ لڑی کہ میمنے کو میمنے میں پلٹا، میسرے کو میسرے میں پلٹا، لیکن علی کا لال کب تک لڑتا؟ ارے 3 دن کی بھوکو پیاس تھی، کسی شقی نے ایسا برز مارا، ارے علی کا لال ارے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین کربلا پر آیا اور آقا حسین کو سلام کیا، اے آقا حسین میرے سلام کو قبول کریے۔ ارے امام حسین حضرت عباس کے پاس آئے، حضرت عباس کو اپنے آغوش میں لیا اور کہا اے آقا بس ایک زحمت دوں گا آپ کو، ارے میری آنکھ میں کسی شقی نے تیر مار دیا ہے، میرے دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہوا، آپ کو ایک زحمت دوں گا، میری آنکھوں سے خون صاف کر دیے اور تینوں کو نکال دیے۔ اے آقا لیکن میری ماں سے کہیے گا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے عباس زہرا کے بچوں سے کبھی کوئی زحمت نہ لینا، کبھی کوئی خدمت نہ لینا، لیکن آقا میں کیا کروں، میں کیسے اپنے آنکھ سے تیر کو نکالوں، کیونکہ آنکھوں سے تیر کو وہ نکالتا ہے کہ جس کے شان سلامت ہو۔ آقا میرے شان سلامت نہیں ہے، میری ماں کو میرا سلام لعنت اللہ تیرے واسطہ امام حسین السلام کا اس خلیل سے ذکر کو قبول ہے۔ پھر معبود تیرے واسطہ محمد والے محمد قبانیہ نے مجلس کی تمام جائز حاجات کو قبول ہے۔ معبود ان کے محرومین کی مغفرت جتنے عزادار یہاں تشریف فرمائے بارے نہا ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ان سب کی جائز حاجات کو قبول فرما۔ بارگاہ جو دنیا کے حالات ہیں بالخصوص فلسطین غزہ و پلسطین، میرے معبود جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما، معبود ہمیں توفیق دے کہ ان کے ناصرین و شمار حسین